اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہمیں عبادات عطا فرمائیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق صرف ہمارے جسم سے ہے اور جان سے تعلق ہے، جیسے نماز اور روزہ۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق صرف مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جان مال سے بھی ہے اور ہمارے جسم سے بھی ہے، یعنی ہمارے جسم اور جان سے بھی اس کا تعلق ہے اور ساتھ ساتھ مال سے بھی اس کا تعلق ہے، جیسے حج والی عبادت۔ بہت مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، بہت پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جو انسان ان عبادات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے دیے پیسے میں سے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرے گا تو اس کے لیے فیصلہ فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، پھر تمہارے لیے جنت ہے۔ اس میں سے ایک چیز جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، مالی عبادت کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر وہ شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر ایک، عقل والا ہو۔ اگر ایسا بندہ جس بیچارے کی عقل سلامت نہیں اور بیچارہ عقل سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نعمت اس کو عطا نہیں فرمائی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طریقے سے اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو تب بھی زکوٰۃ نہیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ مسلمان بھی، بالغ بھی، عاقل بھی، لیکن صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان مالک ہو 200 دراہم کا، اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور 3 گرام اور 62 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ 3 گرام اور 62 ملی گرام چاندی ہو تو 1 درہم بنتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ 200 دراہم جو ہے، اگر اس کو چاندی کے اندر کنورٹ کیا جائے اور تولے کے اندر نکالا جائے تو 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، جس کو 612 گرام کہا جاتا ہے۔ اس کی جو موجودہ ریٹ بنتا ہے آج کل کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 1,35,000 روپیہ بنتا ہے، تقریباً 1,35,000 روپیہ۔ تو بات ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ ایسا شخص جو مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے اور 1,35,000 کا اگر وہ مالک ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ جہاں پر سونے کا تعلق ہے تو اس میں آتا ہے کہ 87.5 گرام سونا، جس کو کہا جاتا ہے 7.5 تولے سونا۔ اگر تولے میں لے کر آئیں تو 7.5 تولے سونا، یہ دونوں نصاب ذکر کیے۔ یہ بات یاد رکھیں، ان دونوں میں سے جس کا نصاب کم بنتا ہے اس حساب سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ یعنی آج کل چاندی جو ہے وہ سستی ہے تو 52.5 تولے چاندی وہ 1 تولے سونے سے بھی کم کی بنتی ہے، 1 تولہ سونا بھی اس سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ تو لہذا اس بنیاد پر جس پہ لوگوں کا زیادہ فائدہ ہے، غرباء کا زیادہ فائدہ ہے، وہ چاندی کا نصاب ہے۔ اگر نصاب قرار دیا جائے سونے والا تو یہ تو پورا ہی نہیں ہوگا پھر، لہذا لاکھوں روپیہ لوگوں کے پاس ہوگا لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت نے سب کی آسانی سوچی۔ اس مالدار سے بھی کہا جس اللہ کی ذات نے تمہیں 100% عطا فرمایا ہے، کیا 2.5% اس اللہ کی ذات میں نہیں دے سکتے؟ اور اسی طریقے سے اس غریب کے لیے اس کا بھی جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ فرمایا کہ چاندی کے حساب سے، کیونکہ اس کا نصاب کم بنتا ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے جب اس پر پورا سال گزر چکا ہو، اس پر پورا سال گزر چکا ہو۔ سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے پہلی مرتبہ جب کبھی 1,35,000 روپیہ کسی کے پاس جمع ہو گیا، اب اس تاریخ کو انسان طے کر لے اور اس تاریخ کو اپنے پاس لکھ لے۔ پورا سال گزرے گا چاند کے اعتبار سے، اس لیے کہ اگر ہم سورج کے اعتبار سے دیکھیں، جتنی ہماری عبادات ہیں اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہو، اس کا تعلق حج کے ساتھ ہو، اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں چاند والے مہینوں کو اور چاند والے سال کو۔
اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وقت کے حساب سے ہم سورج کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے کہ جو شمسی سال ہوتا ہے جنوری فروری کے اعتبار سے، اس کے تقریباً 364 یا 65 دن ہوتے ہیں، جبکہ جو ہجری سال ہوتا ہے اس کے 354 دن ہوتے ہیں، تو 10 دن کا فرق پڑتا ہے۔ اگر جنوری فروری کے حساب سے ہم زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو تقریباً 35 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ ہم سے رہ جائے گی۔ اس لیے بڑا آسان شریعت نے بتایا کہ انسان تاریخ وہ طے کرے جو چاند کے اعتبار سے ہے، اور جب اگلے سال وہی تاریخ آئے تو دیکھے میرے پاس 1,35,000 یا جو اس وقت میں ریٹ چل رہا ہے اس سال چاندی کا 52.5 تولے چاندی سے زیادہ کی قیمت کے میرے پاس پیسے ہیں تو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ بس اتنی سی بات ہے اس کے اندر۔ اب سوال یہ آتا ہے کیا صرف سونے چاندی کو دیکھا جائے گا یا اس کے ساتھ اور چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا؟ تو جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، وہ چاہے کپڑا ہو، وہ چاہے مال و دولت جیسے انسان کرنسی رکھ لیتا ہے، وہ چاہے جگہ زمین پلاٹ ہو، وہ چاہے گاڑیاں ہوں، کوئی بھی ایسی چیز ہو، وہ چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہی کیوں نہ ہو، جنرل سٹور ہے کسی کا، سبزی پھل کی دکان ہے کسی کی، سامان تجارت۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے کرنسی، نقدی، کسی بھی ملک کی کرنسی اپنے پاس ہو، ان 4 چیزوں کو لے کر سب کو جمع کیا جائے۔ ایک بندہ ایسا کہ جس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے یا سونا نہیں ہے، کوئی تھوڑی سی چاندی ہے، کوئی 5-6 ہزار روپے کی چاندی ہے بس اس کے پاس، کچھ اس کے پاس جو ہے پیسے کچھ موجود ہیں، لہٰذا ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا 2 چیزیں بھی ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یہ صاحب نصاب ہے۔ عورتیں بعض اوقات یہ سوچتی، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 عورتیں آئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا جی کہ ہم تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ یعنی ان کا ذہن اصل میں کیا تھا کہ استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو ہم تو اس کو پہنے ہوئے، ہم نے کون سا اس کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر نہیں دو گے تو دوزخ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ کیا ارشاد فرماتے؟ الذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو کہ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جب ایسے عذاب کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام فرض اور لازم ہے، فرض اور لازم ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت والے دن اس سونے اور چاندی کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے اس کے چہرے کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا وہ سونا اور چاندی ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، تو اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ساری آیات اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ زکوٰۃ فرض اور لازم ہے صاحب نصاب پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھا دی۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ نعوذ باللہ کو ٹیکس کی مانی دی، جیسے انکم ٹیکس ہوتا ہے ایسے زکوٰۃ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو انکم ٹیکس اور زکوٰۃ کے اندر فرق بھی ہے۔ زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسے نماز اللہ کا حق ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق ہے اس کا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اور پھر بالواسطہ لوگوں کے پاس جاتی ہے وہ، جبکہ انکم ٹیکس جو ہے وہ اللہ کا حق نہیں ہے، وہ لوگوں کا حق ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ جو ہے وہ ہر سال دی جاتی ہے اور بچت پر ہوتی ہے، جبکہ جو انکم ٹیکس ہے وہ بچت پر نہیں ہوتا بلکہ آمدنی پر ہوتا ہے۔ لفظ بتا رہا ہے انکم ٹیکس، جو انکم ہوتی ہے انسان کی اس پر یہ ٹیکس ہوتا ہے، اور انکم ٹیکس ایک مرتبہ جو منافع آیا اس میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ایک بندے نے کوئی ڈیل کی، کوئی بات ہوئی، 5 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا تو انکم ٹیکس ایک مرتبہ ہوگا، چاہے یہ پیسہ 10 سال اکاؤنٹ میں رکھا رہے۔
جبکہ زکوٰۃ ہر سال ہوگی. یہ پیسہ چاہے اکاؤنٹ میں ہے، اس میں پچھلے سال زکوٰۃ دی تھی، اتنا ہی رکھا ہے اگلے سال، تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی دوبارہ سے. یہ فرق ہے اس کے اندر. لہٰذا اس کو ویسے بھی ٹیکس نہیں قرار دینا چاہیے، شریعت جو ہے اس کو مناسب نہیں سمجھتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے. لہٰذا جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پلاٹ ہے، اس نے ایک گھر بنانے کے لیے پلاٹ لیا ہے، تو لہٰذا اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس نے ایک پلاٹ لے کر گھر بنا لیا، ایک اور پلاٹ لیا اپنے بچوں کے لیے مستقبل میں کام آئے گا، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو بیچنا نہیں چاہتا. یہ ضرورت کے لیے اس نے لیا ہے، اس کو بیچنا نہیں چاہ رہا. یہ اس نیت کے ساتھ چاہے کتنی ہی جگہ بنا لے کہ میری اولاد کے، میرے بچوں کے، ان کے یہ کام آئے، بیچنا اس کا مقصد نہیں ہے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. مکانات انسان نے بنائے، بہت سارے مکانات بنا لیے اور بہت سارے مکان کرائے پر دے رکھے ہیں، لہٰذا ان مکانوں پر زکوٰۃ کوئی نہیں ہوگی. ہاں جو یہ کرایہ آ رہا ہے اور جو آمدنی آ رہی ہے، اس آمدنی کو اگر دیکھا جائے گا، یہ اگر 1,35,000 کو آمدنی پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ اسی طرح سے فیکٹریاں ہیں اور جگہ ہے، فیکٹری کے اندر مشینریاں ہیں، کروڑوں کی اور لاکھوں کی مشینریاں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ذریعہ آمدنی ہے اس کی. ہاں اس سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی. تو بالکل بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر چونکہ تاریخ کا متعین کرنا لازم ہے کہ کوئی بھی ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا حج کے تو مخصوص مہینے ہیں کہ مخصوص مہینوں میں حج ادا کیا جاتا ہے، سارا سال انسان حج نہیں کر سکتا. رمضان کا ایک مہینہ ہے، سارا سال انسان پر روزے فرض نہیں ہوتے، ایک مہینے میں روزے فرض ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے سارا سال میں کسی کی الگ الگ تاریخیں ہو سکتی ہیں. ضروری تھوڑا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک بندہ مالدار بنتا ہے اور اس کے پاس 1,35,000 سے زیادہ پیسے آتے، کبھی بھی ہو سکتے. اس سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بندہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے. لہٰذا کسی بھی وقت انسان کے پاس 1,35,000 سے زائد، بار بار فگر اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل کے حساب سے تقریباً یہ بنتا ہے، ورنہ جب انسان نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو 52.5 تولے چاندی کا ریٹ پتہ کرے اور اس کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کرے، جتنی ٹوٹل اماؤنٹ اس کی بنتی ہے. یعنی اس کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا چاندی، کچھ پیسے اس کے پاس اپنے موجود ہیں، وہ چاہے بٹوے میں ہی کیوں نہ موجود ہوں، کچھ پیسے اس نے کسی سے لینے ہیں مثال کے طور پر قرض کی صورت میں، تو وہ قرض اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو پیسے اس نے دینے ہیں کسی کے، اس قرض کو نکال لیا جائے، اس کو اس کے اندر نکال لیا جائے، جو اس نے کسی کا دینا ہے اس کو نکال لیا جائے. اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس کے اندر یہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے کتنی بنتی ہے، جتنی ٹوٹل بنتی ہو اس میں سے 2.5%، یعنی جتنی ٹوٹل بنتی ہو اس کو 40 پر تقسیم کرے، جو جواب ہوگا وہ زکوٰۃ بنتی. یہ سیدھا سا ایک حساب ہے جو کہ شریعت نے بتایا ہے. اب آخری بات اس کے اندر آ جاتی ہے کہ خرچ کہاں پر کیا جاتا ہے، زکوٰۃ جو ہے اس کا پیسہ خرچ کہاں پر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرچ کہاں پر کرنا ہے. جب بھی یہ معاملہ ہمارے سامنے ہو کہ ہم نے خرچ کہاں پر کرنا ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 اس کا مطالعہ کریں. 8 مصارف اللہ نے ذکر کیے، 8 سے 9واں مصرف کوئی نہیں ہے. فرمایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ جو ہے اس کو فقیروں پر خرچ کیا جائے گا. فقیر شریعت کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے جو خود زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، یعنی ایسا بندہ جو 1,35,000 سے کم کا مالک ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس میں چاہے وہ 40-50 ہزار روپیہ منتھلی کمانے والا ہو، لیکن وہ خود اس کے پاس جو آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی اضافی سامان بھی ایسا نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والمساکین، مسکین جو اس سے بھی زیادہ غریب ہو، بیچارہ روزانہ کے اعتبار سے کھانے پینے کے حوالے سے بھی مجبور اور پریشان ہے. والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے اور زکوٰۃ کے پیسے کو اکٹھا کرنے والے اور اس کے نظام کو سنبھالنے والے، ان پر خرچ کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جاتی ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. آگے والمؤلفۃ قلوبہم، ایسا بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہے تو مسلمان لیکن خطرہ ہے اس کا کہ کہیں غربت کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے. یعنی اسے لگے کہ کوئی کرسچن ہے
کوئی مرزائی قادیانی ہے وہ اس کو لالچ دے رہا ہے کہ چھوڑو اسلام کو، اتنی غربت کی زندگی گزار رہے ہو، آپ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، آپ کی امداد کریں گے، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اسلام پر قائم دائم رہے۔ وفر رقاب، غلاموں کو آزاد کروانے میں، یہ سلسلہ چونکہ اب نہیں ہے، یہ پہلے سلسلہ ہو۔ والغارمین، کوئی ایسا بندہ جس کے ذمے قرض ہے تو اس کا قرضہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کے لیے کوئی بندہ جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے تو اس پر کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ایسا بندہ جو اپنے مقام پر بڑا مالدار ہے چاہے لیکن شرعی مسافر ہے، 77.5 کلومیٹر اپنے مقام سے یہ دور ہے، تو لہٰذا اس کی جیب کٹ گئی یا اور کوئی ایسے معاملات ہو گئے، اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ مصارف ہے، اس کے علاوہ مصارف کوئی نہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ رشتہ داریوں میں سے کیا کیا جائے؟ آخری بات اس میں یہ ہے کہ رشتہ داروں کے اعتبار سے جو اپنے والدین ہیں، یعنی انسان جس سے پیدا ہوا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ غریب بھی ہیں تو بھئی خود امداد کرے انسان، کیا وہ زکوٰۃ کے مستحق رہ گئے جس نے تمہیں اتنا پالا پوسا، تمہیں بڑا کیا، سب کچھ سکھایا؟ تو زکوٰۃ نہیں، ویسے ان کے ساتھ ساری ضروریات کو پورا کیا جائے۔ دوسری بات، اپنی اولاد، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹے کا بیٹا، بیٹی کی بیٹی، وہ اولاد نیچے تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ان کی کفالت تو ہماری ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری جس کی ہے ان کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر زوجین، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر چاہے غریب بھی ہو، اگر کوئی سید ہے، ہاشم ہے، قریشی ہے، آل نبی ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں وہ تمام سوالات ختم ہو جاتے ہیں، کیا بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ خالہ پھوپھیاں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو بالکل دی جا سکتی ہے، اگر مستحق ہوں۔ اگر مستحق ہوں تو بالکل زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بڑا آسان سا معاملہ۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ رشتہ داروں میں زکوٰۃ کرنے کا دوہرا فائدہ ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، نمبر 2 صلہ رحمی کا فائدہ ہوگا کہ رشتہ داریاں مزید جڑیں گی، رشتہ داریوں میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن ایک بات دیکھنی چاہیے، ایک ہوتا ہے مستحق اور ایک ہوتا ہے ضرورت مند، دونوں کے اندر فرق ہے۔ ضرورت مند اور ہوتا ہے، مستحق اور ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ایسا ہے، اس نے وہ گاڑی لینا چاہتا ہے، گاڑی آ رہی ہے 30 لاکھ کی، اس کے پاس 25 لاکھ ہے، 5 لاکھ کم پڑتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں چلو اس کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ ضرورت مند تو ہے وہ، کیونکہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی جو چیز لینا چاہتا ہے، لیکن یہ مستحق نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے۔ مستحق کون کہلائے گا؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی سے کم پیسے، اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں، 1,35,000 سے کم، بہت زیادہ۔ تو لہٰذا اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے جی فلاں یتیم ہے لہٰذا زکوٰۃ دے دو، فلاں بیوہ ہے لہٰذا زکوٰۃ دے دو، اس بنیاد پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مستحق کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بھئی بیوہ ہے لیکن مرنے والے نے بہت کچھ اس کے لیے چھوڑا ہے، تو صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ تو نہیں دی جائے گی۔ یتیم ہے لیکن اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو یتیم ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ تھوڑی دی جائے گی، مستحق ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس لیے ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ یا میں نے اجمالی طور پر چند مسائل جو عمومی طور پر آسان بھی اور سب کی سمجھ میں آنے والے، باقی آپ الگ طور پر مسائل پوچھ سکتے ہیں، کسی کو ضرورت پیش آئے تو مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ تو اس میں ایک تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن کچھ بے احتیاطیاں ایسی کرتے ہیں جس کی بنیاد پر زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا یا زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس میں ایک کیا کرتے ہیں، ایک تو صحیح مستحق تک پہنچاتے نہیں ہیں، بس عمومی طور پر دیکھا یار فلاں بندہ بڑا غریب ہے جی، فاقوں میں آ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ تسلی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں زیورات ہوں، اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ جی یہ سونا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عورت ہے، اس نے سونا پہنا ہوا ہے لیکن وہ ویسے بیچاری غربت میں ہے، تو ضروری تھوڑا ہے کہ اب اس کو زکوٰۃ دی جائے، وہ تو خود صاحب نصاب ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہے اس طرف۔ لہذا ایسا نہیں، شریعت تو مانگنے کو اور ان چیزوں کو بہت برا سمجھتی ہے، اس لیے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے، اور جہاں پر جو کوئی ایسے ادارے ہیں جو کہ جس پہ کوئی حلال حرام جائز ناجائز کے حوالے سے اتنا اعتبار نہیں کیا جاتا، تو وہاں بھی زکوٰۃ کو نہیں دینا چاہیے، بچنا چاہیے اس چیز سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام سے مشورہ کر کے تاکہ وہ رہنمائی کر دے اور آپ کی چیز اچھی جگہ پر جو ہے استعمال ہو، اس طرح سے استعمال کیا جائے تاکہ محنت بھی کرے تو ہماری محنت ضائع نہ جائے۔ دوسرا ہے کہ لوگ اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں،
اندازے سے، حالانکہ جس طرح سے زکوٰۃ لازم ہے اسی طرح سے اس کا حساب لازم ہے۔ مطلب ایک فیکٹری ہے بہت بڑی، اب اس کا حساب کرنا ہے تو 1 منٹ میں تھوڑی ہو جائے گا، اس کے لیے ہو سکتا ہے 1-2 دن کے لیے آپ کو فیکٹری بند بھی کرنی پڑے اور آرام سے بیٹھ کے سوچنا پڑے اور ایک پوری لسٹ بنانی پڑے کہ میرے پاس ہے کیا کا جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ہم نے دینا کس کس کا ہے جس پہ سے زکوٰۃ نکالنا ہے، پھر انسان اس کا حساب کرے گا۔ تو یہ جتنی اہم چیز ہے اس طرح اس کا حساب بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے کہ تاریخ کا متعین کرنا بہت ضروری ہے، تاریخ کی متعین کرنی بہت ضروری ہے کہ جی یہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی بھی اندازے سے زکوٰۃ ایک تاریخ متعین کر لے، وہ چاہے رمضان کی ایک تاریخ متعین کر لے، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے طے کرنے یا نہ کرنے کا۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے 1 رمضان تاریخ طے کی، اب اس کے پاس 1 رمضان کو چونکہ سب سے پہلے پیسے تھے، اب 1 رمضان کو یہ سارا حساب لگائے گا، اب پورا سال اس پیسے کے اوپر گزرے گا۔ سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس جمع ہی رہے، خرچ نہ کرے اس میں سے، سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اماؤنٹ 1 رمضان کو تھی 100% یہ ختم نہیں ہوئی، چاہے کم ہوتی رہی زیادہ ہوتی رہی، دوبارہ جب بس اس پہ حساب کر لیں گے وہ جتنا ہے اس میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہوا اس نے 1 رمضان کی تاریخ تو طے کی، اس کے پاس کچھ ایسی اماؤنٹ اس کے پاس آئی جو کہ اس کے پاس آ رہی ہے، مثال کے طور پر 1 رمضان سے 1 دن پہلے 10-12 لاکھ روپے مثال کے طور پر آ رہے، اور پہلے جو اس نے تاریخ طے کی تھی وہ رقم اس کے پاس ختم ہو چکی، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی اس کی، اس لیے کہ سال تو پورا ہی نہیں ہوا اس کو۔ اور اگر یہ صاحب نصاب چل رہا تھا، اس کے پاس پیسہ آیا 2 رمضان کو، اکٹھا 10 لاکھ روپیہ کوئی ایسا آ گیا، تو اس نے سب کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اس پر تو سال نہیں گزرا، اس لیے کہ یہ اس کے تاریخ کے بعد آ رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ تاریخ کو طے نہ کرنے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔